حضرت ابراہیم بن بشار فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 6 سال اور کچھ ماہ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے اور ہم سے کبھی بھی کوئی بات نہ پوچھتے۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ایسی ہوتی جیسی اس ماں کی ہوتی ہے جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی غمگین نظر آتے، اور ایسا لگتا جیسے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں اور آپ کے کلیجے کو غموں نے چھلی کر دیا ہو۔ حضرت ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں، حضرت سیدنا ابو یوسف اور حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ چنانچہ ہم چاروں ساحل سمندر پر پہنچے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی چلنے لگی تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سب مسافر 1 دینار کرایہ ادا کریں۔ چنانچہ سب نے کرایہ دینا شروع کر دیا۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے لباس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی شے نہ تھی۔ جب وہ شخص ہمارے پاس آیا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کشتی سے اتر کر ساحل پر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 ایسے دینار تھے جن کی چمک سے آنکھیں چندیانے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دیناروں سے کرایہ ادا کیا۔ کشتی کے لنگر اٹھا دیے گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ ہماری کشتی کے ساتھ دوسرے ممالک اسکندریہ، اسکلان، تنیس اور دکیات وغیرہ کی کشتیاں بھی سفر کر رہی تھی۔ اس طرح تقریباً 16 یا 17 کشتیوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا۔ قافلے جانب منزل رواں دواں تھے کہ ایک رات اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ سمندر میں بھونچال سا آ گیا۔ طوفان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موجوں میں اضطراب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہمیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا۔ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی چادر اوڑھے اطمینان و سکون سے ایک جانب سو رہے تھے۔ ایک شخص نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح سوتے دیکھا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے بندے، سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے، ہم سب موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، پھر بھی آپ اطمینان سے سو رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ ہم نے نہ تو آپ کے ہونٹ ہلتے دیکھے اور نہ ہی آپ کے منہ سے کوئی کلام سنا۔ یکایک ایک غیبی آواز گونجی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے آنے والی شدید ہواؤں اور اے بڑھتی موجوں، تم ٹھہر جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے؟ یہ آواز گونج رہی تھی، لیکن معلوم نہیں کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی۔ نہ تو سمندر میں کوئی شخص نظر آ رہا تھا اور نہ ہی آسمان کی طرف کوئی ایسا شخص تھا جو یہ صدا بلند کر رہا ہو۔ پھر اس آواز کے گونجتے ہی ہوائیں بالکل بند ہو گئیں، اندھیرا ختم ہو گیا اور سمندر میں سکون ہو گیا۔ ایک بار پھر ساری کشتیاں ایک ساتھ سفر کرنے لگی۔ پھر جب کشتیوں کے مالکوں نے آپس میں ملاقات کی، ان میں سے کسی نے کہا، کیا تم نے سمندری طوفان کے وقت غیبی آوازیں سنی تھی؟ سب نے بیک زبان کہا، ہاں ہم نے آواز تو سنی تھی۔ پھر سب نے مشورہ کیا کہ جب ہم ساحل پر پہنچیں گے تو ہر شخص کو اس کے رفقا کے ساتھ کر دیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ غیبی آوازیں کس شخص کے متعلق تھیں۔ پھر ہم اس عظیم شخص سے دعائیں کروائیں گے جس کی برکت سے ہم ہلاکت سے بچ گئے۔ جب کشتیاں ساحل سمندر پر پہنچی تو سب لوگوں نے مطلوبہ قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو بہت مضبوط ہے، بظاہر اس کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ سب شش و پنج میں تھے۔ بالآخر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح میں کہوں تم بھی اسی طرح کہنا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں نے بھی یہ پاکیزہ کلمات کہے۔ یکایک قلعے کی دیوار سے ایک بہت بڑا پتھر گر پڑا۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا جس طرح میں کہوں تم بھی ایسے ہی کہنا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ پھر یہی کلمات فرمائے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں نے بھی یہی کلمات دہرائے۔ پھر ایک بہت بڑا پتھر قلعے کی دیوار سے گر گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تیسری بار یہی کلمات دہرائے اور لوگوں نے بھی کہے تو دیوار سے پھر ایک پتھر گر گیا اور دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا کہ بآسانی اس سے گزرا جا سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، جاؤ اللہ عز و جل کا نام لے کر قلعے میں داخل ہو جاؤ، اللہ عز و جل برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم کسی پر ظلم مت کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا۔ میری اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں سننے کے بعد قلعے میں داخل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے جہاد کیے بغیر ہی اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ ہماری کشتیاں مال سے بھر گئیں۔ پھر ہم واپس آئے اور تمام کشتیاں دوبارہ ایک ساتھ چلنے لگی۔ جب اللہ عز و جل نے ہمیں خیریت سے اپنی منزل تک پہنچا دیا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مال غنیمت کی تقسیم پر کوئی اعتراض نہ کیا، حالانکہ ان لوگوں نے ہمیں مال غنیمت میں سے 1 دینار بھی نہ دیا تھا۔ ہم نے باقی مسافروں میں سے ایک سے پوچھا، تمہیں کتنا کتنا حصہ مال غنیمت ملا؟ اس نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً 120 سونے کی اشرفیاں ملی ہیں۔